یعنی ان کے اندر یہ سائیکی پائی جاتی ہے کہ حافظ گل بہادر جو گروپ ہے یہ پاکستان سے یہاں پہ آیا ہوا ہے، یہاں پہ آ کے مہاجر کے طور پہ ہم اسے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یعنی یہ وہ باور کروانا چلواتے ہیں۔ جی یہ وہ باور کر، خیر اسے جو ہے پاکستانی وفد نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا اور ایک بات کہی کہ اگر یہ پاکستانی مہاجرین ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں۔ اب وہ واپس بھی نہیں کر رہے کیونکہ لازمی ہوتا ہے انہوں نے اپنی پراکسی بنا کے رکھنا ہے اسے۔ تو بنیادی طور پہ یہ وجوہات بنی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ افغان وفد جو ہے ایک دفعہ جاتا ہے ٹیلی فونک گفتگو کے لیے، واپس آتا ہے، تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امریکہ کا نام آتا ہے کہ جی امریکہ کو ثالث بنایا جائے۔ اگین جو ہم بات کر رہے تھے پیسے کے حوالے سے، آپ دیکھیں امریکن جو ہیں وہ افغانستان کو سالانہ امداد دے رہے تھے، اور وہ امداد جو ہے وہ 2023 میں $866 ملین کی منظوری دی گئی تھی، 2024 میں 865 یعنی $865 ملین کی منظوری دی گئی تھی، اور پہلے جو ہے وہ امداد براہ راست حکومت کو دی جاتی تھی، لیکن طالبان کے ٹیک اوور کے بعد جو ہے یہ امداد امریکہ ایک تو اس میں 80% کمی کر دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ امداد جو ہے وہ NGOs کے ذریعے دی جاتی تھی، USAID کے ذریعے دی جاتی تھی، اس طریقے سے یہ امداد دی جاتی تھی، لیکن ان ایجنسیز نے، ان NGOs نے یہ بتایا تھا کہ اس امداد کو استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ شفاف نہیں ہے، جس کے بعد اس میں مزید کٹوتی کر دی گئی۔ اب طالبان یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو، ان کے تعلقات بحال ہوں، اور یہ امداد بھی اس کے ساتھ بحال ہو۔ اس لیے امریکہ کو ثالث بنانے کی بات کی گئی کہ امریکہ ثالث بنے گا، وہ بیچ میں آئے گا، بات چیت ہوگی، تو امریکہ کو کہا جائے گا کہ جی آپ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی معاملہ یہ کہ یہ سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیکورٹی کی وجہ سے امریکہ کو ثالث بنانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ صرف اور صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ تو امریکہ جو ہے وہ بگرام ایئر بیس پہ چھوڑے ہوئے اسلحے کی واپسی کی بات بھی کرے گا، تو کیا پھر وہ بھی اسی کا اصلہ اس کو پیسے کے عوض واپس کیا جائے گا؟ یاسر بھائی، کل جب میں اس حوالے سے مختلف جو صحافی دوست ہیں، مختلف سورسز، وہ افغانستان میں، وہ قطر میں، وہ ٹرکیہ میں جو ہیں، ان سے میری بات چیت بھی ہو رہی تھی مسلسل۔ یہ آپ کہ یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس میں میں ایک خبر بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ جو اطلاعات ملی ہیں، جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے اندرونی ایسے جو اطلاعات ملی ہیں اور مطلب قابل اعتبار ذرائع سے ملی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی آفر، یہی پیشکش افغانستان نے انڈیا کو کی ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے اگر انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی فائنینشیل مدد کرے، اسے فائنینشیل معاملات میں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے، تو پھر جو ہے وہ اس کی انڈیا کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے اور بگرام ایئر بیس جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے شرائط کچھ بھی طے کی جا سکتی ہیں۔ یعنی آپ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ افغان جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی حکومت کو چلانے کے لیے، اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ان کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ کچھ بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں اسے بیچنا کہوں گا کہ بگرام ایئر بیس کے لیے جو ہے وہ انڈیا کو آفر کی جا رہی ہے کہ جی آپ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول جو ہے وہ لے لیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاسر بھی اور ہم اس میں کہ بگرام کی اتنی خاصیت کیوں ہے؟ دیکھیں، انڈیا بھی انٹرسٹڈ ہوگا بگرام ایئر بیس میں۔ ایک تو بگرام ایئر بیس جو ہے یہ افغانستان کے صوبے پروان میں ہے جی، یہ کابل سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے مشرق میں کابل کی جو ندی ہے وہ آ جاتی ہے، مغرب میں کوہ ہندوکش آ جاتا ہے، اور شمال میں اس کے جو اس صوبے پروان کا جو دارالحکومت ہے چارے کار وہ آ جاتا ہے، اور جنوب میں اس کے پنشیر جو وادی ہے پنشیر وہ آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ چاروں طرف سے ایک قدرتی طور پہ ایک قلعے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب امریکہ اور بھارت کے لیے یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے، آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ بگرام جو ہے وہ وسطی ایشیا، چین، ایران اور پاکستان کے سنگم پر واقع ہے، یعنی بگرام پہ جو آ کے بیٹھے گا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی شمالی سرحد،
چین کے سنکیانگ شہر کی طرف اور ایران کے مشرقی حصے کی طرف. بنیادی طور پہ اور اس پہ مشرق چین سب سے زیادہ تحفظات کے شکار ہے نا، کہ چین کی ایٹمی Exactly. تنصیبات جو ہیں وہ یہاں سے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بگرام کی اس کے اوپر نظر رکھی جا حیثیت سکتی بڑی ہے. اہمیت کی حامل تھی. جی اور انڈیا بھی اسی حوالے سے خاص دلچسپی رکھتا ہے بگرام میں، اور امریکہ بھی چائنا کے حوالے سے ہی خاص دلچسپی رکھتا ہے بگرام میں. یہ بات طالبان کو پتہ ہے، تو طالبان لیکن اس کے جانتے ہیں اوپر اس کے اوپر تو پھر رشیا بھی رکھتا ہے، جو خالق ہے اس ایئر بیس کا. جی بالکل. دیکھیں رشیا بھی رکھتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جو چین اور روس ہیں وہ جو افغان طالبان ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو وہ امریکہ کے حوالے سے ڈال رہے تھے، اور ساتھ جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں آ گئے ہیں اور بگرام ایئر بیس کی آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر سکتے ہیں، جو یقینی طور پہ طالبان اس کے بھارت کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ پاکستان اور چائنا پہ ایک ساتھ نظر رکھ سکے گا اگر ایسا ہوتا ہے. لیکن یقینی طور پہ چین جس کی بڑی انویسٹمنٹ ہے تیل کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے افغانستان میں، وہ اتنی آرام سے طالبان کو یہ سٹیپ لینے بھی نہیں دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ایک مختلف ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں طالبان کی جانب سے، یہ صرف اور صرف اس وقت پیسے کا حصول کے لیے ہیں، کیونکہ ان کی معیشت جو ہے وہ بری طریقے سے لڑکھڑائی ہوئی ہے اور انہیں اقتصادی زوال کا سامنا ہے. تو یہ مذاکرات کی ناکامی بنیادی طور پہ سفارتی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ طالبان کے لالچ کی وجہ سے، اس وقت کے لالچ کی وجہ سے یہ ناکامی سامنے آئی ہے. اور اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ پہلا موقع تھا جس میں قندھاری گروپ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھا کے جو سچویشن ہے اسے ڈیفیوز کیا جائے، اسے کم کیا جائے. اور جو خوست گروپ ہے یعنی جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ بھی اسی حوالے سے بات کر رہا تھا. جو کابل کا گروپ ہے صرف یہ بیچ میں اٹکا ہوا تھا، جس کے وزیر اعظم اور جو وزیر خارجہ ہیں یہ اس کے اوپر اٹکے ہوئے تھے کہ نہیں مذاکرات جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے صرف ایک گروپ کی وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور وہ دو بڑے گروپس کے اوپر بھاری ہو گئے؟ جی بالکل. یہ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے یاسر بھی کہ یہ جو گروپس ہیں طالبان کے، ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ یہ اس میں دیکھیں یہ جو کابل گروپ ہے اس میں ملا محمد حسین اکمن جو وزیر اعظم ہیں اور امیر خان متقی اور جو حکومتی لوگ ہیں جو سفارتکاری کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، جو اس وقت افغان حکومت کا چہرہ ہیں، وہ لوگ شامل ہیں. تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور ان کی طرف سے چونکہ وہی بھارت کے ساتھ بھی ملاقات کر کے آئے ہیں. اب یہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو قندھاری گروپ ہے اس کی مرضی شامل نہیں تھی، یقینی طور پہ شامل تھی. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 3 دن جو ہے مختلف لوگوں سے رابطے میں بھی رہے، صحافیوں سے بھی رابطے میں تھے، تو یہ چیز سامنے آئی کہ مختلف مواقع پر قندھاری گروپ کی طرف سے ان مذاکرات کو آگے لے کر چلنے کی اور یہ جو ڈی اسکلیشن کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن جو کابل گروپ ہے وہ اس کے اوپر مسلسل انسسٹ کر رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے جیسے بتایا کہ جو انس حقانی ہیں وہ بنیادی طور پہ تو افغان حکومت کے نمائندے تھے، لیکن اصل میں اور اندرونی طور پہ وہ حقانی نیٹ ورک کی نمائندگی کر رہے تھے اس وقت میں، وہ بھی شامل تھے اور ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے اندرونی اختلافات بھی اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے، اور یہ ہمیں آئندہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جاتے ہوئے بھی حالات نظر آئیں گے، کیونکہ یہ 3 گروپس وہ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں. اب جو جیسے ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو بدخشاں کا علاقہ ہے یعنی جو افغانستان کا شمال ہے، وہاں پر جو گروپ موجود ہیں تو ان کی بدخشاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں قاری فصیح الدین فطرت جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ان کے جو سارے کمانڈرز ہیں وہ تاجک اور ازبک ہیں. اب تاجک اور ازبک جو ہے وہ غیر پشتون ہیں، کابل جو ہے وہ طالبان یہ پشتون ہیں. اب ان کا ایک تو ویسے یہ ڈیفرنس آ جاتا ہے، سیکنڈ یہ کہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ معدنیات پہ چل رہا ہے، سونے کی کانوں پہ چل رہا ہے بدخشاں میں، تو وہاں پہ وہ گروپ بھی مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے. اور وہاں سے نظر ہی جیسے 2 دن پہلے بھی ایک جھڑپ ہوئی جس کے اندر ایک طالبان کمانڈر کے اور 3 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات تھی، وہ بھی سونے کے معاملے پہ ہوئی، اور وہ بھی طالبان کے ہاتھ ہی مارا گیا.
جی وہ مطلب دوسرے طالبان یعنی جو فصیح الدین فطرت کے جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں سے وہ مارا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی جھڑپیں مختلف جگہ پہ شروع. ایک چیز اور کہ پنشیر میں جو طالبان کا مرکز تھا، فوجی مرکز، اس کے اوپر جو ہے وہ کل صبح میں حملے کی اطلاعات آئی ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ جیسے ہم نے گزشتہ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ NRF یعنی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے ساتھ وہاں پہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہیں. تو کل ان کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ NRF کی طرف سے وہ کارروائی کی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے یہ بنیادی طور پہ اندرونی اختلافات، پھر علاقائی اختلافات کے ساتھ ساتھ جو عوامی رد عمل کا انہیں سامنا ہے، جیسے جو گروپس عوام میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، حکمت یار گلبدین ہو گئے، ربانی ہو گئے، جو ماضی میں سرگرم رہے ہیں، جنہوں نے رشیا کے خلاف جہاد کیا تھا، وہ ان گروپس کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی عوام میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں، وہاں سے انہیں ایک علیحدہ رد عمل کا سامنا ہے. تو یہ اپنے جو ہے اندرونی اختلافات کے دباؤ کے ساتھ ساتھ اس سارے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ اسی سارے ایشو کو جو ان کے اندر معاملات چل رہے ہیں انہیں دبانے کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو، سرحد کو جو ہے وہ ایک گرم رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے لوگوں کی توجہ کم سے کم ہو اور وہ جو ہے توجہ اس جانب رہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت اچھا حال ہے.